السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ قرآن کی تفسیر کا عنوان بیان چل رہا ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے، اسی کی ایک کڑی آج کا درس ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3336 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن مطرف ابن طریف وعبد الملک هو ابن ابجر سمع الشعبی یقول سمعت المغیرة بن شعبة على المنبر يرفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان موسى سأل ربه فقال اے ربی ای اہل الجنة ادنى منزلة قال رجل يأتي بعد ما يدخل اہل الجنة الجنة فيقال له ادخل فيقول كيف ادخل الجنة وقد نزلوا منازلهم واخذوا اخذاتهم قال فيقال له اترضى ان يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم يا ربي قد رضيت فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله فيقول قد رضيت يا ربي فيقال له فإن لك هذا وعشرة أمثاله فيقول رضيت يا ربي فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع أصح۔ شعبی فرماتے ہیں میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا۔ مرفوع حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع آپ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دریافت کیا، پوچھا اے میرے رب سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا داخل ہو جا، تو وہ کہے گا کہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں جبکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اتر چکے ہیں اور اپنی اپنی نشستیں حاصل کر لیے ہیں، جنت پوری پر ہو چکی ہے، فل ہو چکی ہے، ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ پر قابض ہو گیا ہے، تو میں کیسے جنت میں داخل ہوں اور میں کہاں رہوں جنت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیقال له، پس اس سے کہا جائے گا کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہارے لیے اتنا ہو جتنا کسی دنیا کے بادشاہ کے لیے تھا؟ وہ عرض کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جب کہے گا کہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں جبکہ جنتی لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنی اپنی منزلوں میں اتر چکے ہیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے ہیں، تو اب ایسی صورت میں میں جنت میں کیسے داخل ہوں اور مجھے کہاں پر جگہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہارے لیے اتنا ہی ہو جتنا کسی دنیاوی بادشاہ کے لیے تھا؟ جس طرح دنیا کا بادشاہ ایک وسیع و عریض سلطنت رکھتا ہے، بادشاہت رکھتا ہے اور کئی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، تو کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ سے کہا جائے گا تو وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب مجھے پسند ہے کہ دنیا کے ایک بادشاہ کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، جو اس کی مملکت اور سلطنت ہوتی ہے، وسیع و عریض اس کی سلطنت ہوتی ہے، ایسے ہی مجھے
جنت میں سلطنت عطا کی جائے تو میں اس پر خوش ہوں، راضی ہوں، تو پھر اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے اتنا ہی ہے، اور اس کے برابر 3 مرتبہ فرمایا، یعنی 3 گنا اور زیادہ ہے۔ مطلب دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی جو ملکیت ہوتی ہے، اس کی جو شان و شوکت ہوتی ہے، اور اس کا جو رقبہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت، اس کی مملکت کا، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ تمہارے لیے بھی اتنا جنت میں حصہ تم کو ملے گا، بلکہ صرف اتنا حصہ ہی نہیں بلکہ اس کے مثل اس کے 3 گنا اور اضافہ ملے گا، اور زیادہ ملے گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، میں خوش ہو گیا، راضی ہوں۔ کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ اور 10 گنا مزید دیا جائے گا۔ یعنی بندہ جیسے جیسے کہے گا رضیت میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، اللہ کی اس عطا پر میں راضی ہوں جب کہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم کو جو دینے کا وعدہ کیا ہوں اس کے اور 10 گنا زیادہ تم کو دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا جائے گا اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ بھی ملے گا جو تیرا جی چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض لوگوں نے اسے بواسطہ شعبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے غیر مرفوع روایت کیا، لیکن مرفوع روایت زیادہ صحیح ہے، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی جانتا ہوں، وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد کوئلہ ہو جائے گا جل کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات والی نہر میں، آب حیات میں اس کو ڈبا کر نکالے گا، تو پھر وہ تر و تازہ، حشاش بشاش اور اچھا ہو جائے گا، پہلی حالت پر آ جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے سے کہ جس طرح دنیا کے ایک بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کی جو شان و شوکت ہوتی تھی، اسی کے مثل میں تم کو جنت میں عطا کروں گا، عطا کر رہا ہوں، اور اس کے 10 گنا زیادہ۔ اس کے علاوہ بھی جنت میں تمہارا دل جو چاہے تم کو وہ ملے گا، اور تمہاری آنکھوں کی لذت اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جس چیز میں ہے وہ سب تم کو ملے گی۔ جیسا کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ایک صحابی نے پوچھا تھا کیا وہاں پر کھیتی باڑی ہوگی؟ تو حضور فرمایا ہاں وہاں پر کھیتی باڑی بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو ہوگا۔ مختلف سوالات کر رہے تھے صحابہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع جواب ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا۔ دل میں خیال آتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اگر کسی کا دل پھل کھانے کو چاہے گا، میوہ کھانے کو چاہے گا، تو فوراً میوہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور جنت کے میووں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جنتیوں کے بالکل قریب رہیں گے میوے، اس قدر قریب کہ اگر کوئی ٹھہرا ہوا ہے تو ٹھہرے ٹھہرے وہ پھل توڑ سکتا ہے، میوہ توڑ کر کھا سکتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قریب ہو جائیں گی درخت کی شاخ۔ اور لیٹا ہوا ہے تو لیٹے لیٹے بھی توڑ کر کھا سکتا ہے، جبکہ دنیا میں پھل توڑنے کے لیے مصیبت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جنت میں مصیبت مشقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف راحت ہی راحت ہے، اور انسان جو چاہتا ہے اس کو وہاں پر وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیوں کے بارے میں کہ تمہارا دل جو چاہے گا تم کو وہ وہاں پر میسر آئے گی، وہ چیز ملے گی، اور جس چیز کی بھی فرمائش کی جائے گی فوراً اس کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مفتی صاحب اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ جو صحابہ بار بار حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں کھیتی باڑی بھی کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع حدیث آپ نے جو فرمائی، جو آپ نے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے کہ تمہارا جو جی چاہے گا وہ چیز تم کو عطا کی جائے گی، دی جائے گی، اور بغیر دیر کر کیے۔ اب لیکن اس میں جو علماء کرام کا جو اختلاف ہے کہ بعض محدثین کی جماعت، بعض ائمہ کی جماعت یہ کہتی ہیں کہ جنت میں
بچے نہیں ہوں گے. جی. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اولاد بھی ہوگی. تو اب اس میں جو اختلاف ہے جی. وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے یہ حدیث شریف اور یہ قرآن کی آیت بہت کافی ہے جی. کہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا جی چاہے گا، تمہارا دل جو بولے گا، وہ چیز تم کو مل کر ہی رہے گی جنت میں. ہاں، لیکن بیکار چیزوں کی وہاں پر جنتی خواہش نہیں کریں گے، یہ بھی آیا ہے احادیث میں. اب جیسے توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے اولاد کا، اگر کوئی چاہے گا تو ہوگی اس کو اولاد، لیکن کوئی بھی جنتی یہ چیز وہاں پر نہیں چاہے گا. صرف لذت اور آرام کی جگہ ہے وہ، اور کھیتی باڑی ہے، یہ سب دنیا میں کرنا ہے. یہ مشقت، محنت کرنا، کسب معاش کرنا، یہ سب دنیا سے تعلق رکھتی ہے یہ چیزیں. وہاں پر اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہاں پر صرف آرام کرنا ہے. یہاں پر کام کرنا ہے دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے کام انجام دینا ہے. یہ دارالعمل ہے، عمل یہاں کرنا ہے اور جزا وہاں پر پانا ہے. حدیث نمبر 3337. سورہ احزاب کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا سعید الحرانی حدثنا زہیر حدثنا قابوس بن ابی ظبیان ان اباہ حدثہ قال قلنا لابن عباس ارأیت قول اللہ عز وجل ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ معنا بذلك قال قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یصلی فخطر خطرة قال المنافقون الذين يصلون معه الا ترى ان له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فانزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حدثنا عبد بن حميد حدثني احمد بن يونس حدثنا زہیر نحوہ هذا حدیث حسن. حضرت ابو ظبیان فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے، کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے. کسی بھی انسان کے دو دل نہیں ہیں، صرف ایک دل ہے. اس آیت کے بارے میں پوچھا کس سے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے قلب اقدس میں کچھ خیال گزرا، کچھ خیال آیا. آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے منافقین نے کہا دیکھتے نہیں ہو ان کے دو دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ اور ایک دل ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اب بن حمید نے بواسطہ احمد بن یونس زہیر سے اس کے ہمان حدیث روایت کی. یہ حدیث حسن ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے دل میں ایک خیال گزرا، ایک خیال آیا. تو خیال کا آنا ایک الگ چیز ہے، خیال لانا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. نماز میں اگر کسی چیز کا خیال آ جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس خیال کو دور کرنا چاہیے. لیکن عمدن خیالات لانا نماز میں جس سے خوشی اور خضوع میں فرق پڑتا ہے، یہ درست نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے خوشی اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خوشی اور خضوع کی کیفیت کی. ہاں اگر بے اختیار کوئی خیال آ جائے جس پر انسان کا کوئی اختیار اور کنٹرول نہیں ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا. تو جو منافقین آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے دو دل ہیں، ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرما دی کہ کسی بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے، دل تو صرف ایک ہی ہے. اس آیت کا شان نزول، اس کا پس منظر یہ ہے، اس آیت کی مراد اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا اچانک. تو منافقین نے اس طرح کہا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرما دی اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے. حدیث نمبر 3338. حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبداللہ بن المبارک اخبرنا سلیمان بن المغیرۃ عن ثابت عن انس قال قال عمی انس بن النضر سمیت به لم يشهد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہ
فقال اول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه اما والله لئن اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما اصنع. قال فهاب ان يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد من العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو اين؟ قال واہن لریح الجنت یجدها دون احد. فقال حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے چچا انس بن نضر جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا، انس رضی اللہ عنہ کا نام، ان کے چچا کا نام بھی وہی تھا انس، تو آپ کے چچا کا نام آپ کو دیا گیا، آپ کا نام بھی آپ کے چچا کے نام پر رکھا گیا۔ بدر کی لڑائی میں، جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، انہیں اس بات کا بہت دکھ ہوا، یہ بات ان پر شاق گزری کہ سب سے پہلا غزوہ، سب سے پہلی جنگ اسلام کی جس میں شریک ہونے سے وہ قاصر رہے، تو انہوں نے فرمایا سب سے پہلی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں اس سے غیر حاضر رہا، اس میں شریک نہیں رہا، اللہ کی قسم اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں جانے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا کہ میں پہلی جنگ میں تو شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگر دوبارہ مجھے جنگ میں، جہاد میں، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے اگر شریک ہونے کا موقع ملے تو پھر میں اپنی شجاعت اور بہادری دکھاؤں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ مفہوم ہے، مطلب ہے آپ کے کہنے کا کہ میں کیا کروں گا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اس جنگ میں۔ پھر انہیں خوف ہوا کہ کوئی دوسرا بھی یہ بات نہ کہہ دے، یعنی کہیں دوسرے بھی یہ بول کے میرے سے آگے بڑھ جائیں گے، بلکہ ان کو اندیشہ محسوس ہوا۔ چنانچہ آئندہ سال جنگ بدر ہونے کے 1 سال کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، تو آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا ابن عمرو کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا جنت کی خوشبو کے کیا کہنے ہیں، اسے احد سے پہلے ہی احد کے سامنے میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حضرت انس کے چچا سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت جواب دیے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں وہ احد پہاڑ کے سامنے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جنت کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ پھر وہ جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے دشمنان اسلام کے خلاف، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بدن میں تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا جنگ احد میں شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے، اور جس وقت آپ کا جسم مبارک پایا گیا جنگ ہونے کے بعد، تو آپ کے جسم اقدس پر 80 سے زیادہ زخم تھے، تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری پھوپھی، یعنی حضرت انس کے چچا کی بہن، میری پھوپھی ربیع بنت نضر نے فرمایا میں نے اپنے بھائی کو صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، ان کا جسم مبارک بھی ناقابل شناخت ہو چکا تھا، زخموں سے چور تھے، 80 سے زائد زخم تھے پورے بدن مبارک پر، تو ان کی شناخت ہوئی صرف انگلیوں کے پوروں سے، وہ پہچانے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بعض ایسی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دکھایا، اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت، اپنی نظر، اپنا وعدہ پورا کیا، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، موقع ملنے پر وہ بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے، اور انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، اپنے عہد میں، اپنے وعدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، پہلے وعدہ کیے پھر مکر گئے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، جو وعدہ کیے تھے اس پر ثابت قدم رہے، قائم رہے اور اس کو پورا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر کے بارے میں۔
تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی جانثاریاں ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی نیک کام میں اگر شریک ہونے کا موقع نہ ملے تو مومن کو اس کا دکھ ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی تکلیف ہونا چاہیے، اور پھر اس کی تلافی کی بھی کوئی صورت اس کو نکالنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ اگر مجھ سے یہ نیکی چھوٹ گئی ہے، یہ نیکی کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے تو انشاءاللہ ضرور میں اس میں اپنا حصہ ادا کروں گا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور ان کے یہ اخلاق ہیں کہ انہوں نے کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس پر بھی انہیں دکھ تھا، احساس تھا اس بات کا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر دوبارہ ان کو موقع ملے کسی جنگ میں شریک ہونے کا تو ضرور وہ اسلام کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے اسلام کی خاطر، حالانکہ صحابہ کرام نے اسلام کے درخت کی آبیاری کی ہے اور اسلام کے باغ کو انہوں نے سینچا ہے اپنے خون سے۔ آبیاری اور سینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پروان چڑھانا، آگے بڑھانا، تر و تازہ رکھنا اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہو گئی، جنگ بدر میں 7 صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا تھے، آپ کی بھی شہادت ہوئی جنگ احد میں۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس دین کی ترقی کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے۔ تو ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم سے کم ایک مومن کو اپنے دل میں شہادت کی تمنا تو رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے حالات اگر آ جائیں کہ دشمنان اسلام کے خلاف جنگ ہو، جہاد ہو، تو ہر ایک مومن کی یہ تمنا اور یہ آرزو ہونی چاہیے کہ وہ ضرور دشمنان اسلام کے خلاف لڑے گا اور شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوگا۔ کم سے کم تمنا تو دل میں شہادت کی ہونی چاہیے۔ ایک مومن وہ ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کی جو آرزو رکھتا ہو، اگر وہ بستر پر بھی انتقال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو اور تمنا ہو۔ حدیث نمبر 3339، حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حمید بن طویل عن انس بن مالک ان عمہ غاب عن قتال بدر فقال غبت ان اول قتال قاتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمشرکین لأن اللہ اشہدنی قتالا للمشرکین ليرين الله كيف أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه ثم تقدم فلقيه سعد فقال يا أخي ما فعلت أنا معك فلما استطيع أن أصنع ما صنع فوجد فيه بضع وثمانون بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر قال يزيد يعني هذه الآية هذا حديث حسن صحيح واسم عمه أنس بن النضر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا جنگ بدر سے غائب رہے، یعنی جنگ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ فقالا، پس انہوں نے کہا میں اس پہلی لڑائی سے غیر حاضر رہا، اس پہلی لڑائی میں شریک نہیں رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف جنگ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مشرکین کے خلاف کسی جنگ میں مجھے جانے کا موقع عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا۔ یہ ایک موقع تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اگر اس کے بعد دوبارہ کوئی موقع میرے ہاتھ آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا کہ میں
اس کی راہ میں کیسا لڑوں گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ پھر جب احد کے دن بہت سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، جنگ احد کے دن افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد میں غفلت اور کوتاہی کرنے کی وجہ سے فتح و نصرت شکست میں بدل گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اور یہ تاکید کر دی تھی کہ چاہے کچھ بھی صورتحال ہو تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ جب ابتدا میں فتح و نصرت ہوئی اور صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اس وقت خالد بن ولید ابھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ لشکر کو لے کر واپس ہو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے پاس جو 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ مسلمان فتح و نصرت سے ہمکنار ہو گئے ہیں اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ 50 میں سے چند لوگ باقی رہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد پر عمل کرتے ہوئے بقیہ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر دوبارہ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، پہاڑ کے پاس سے، جہاں پر کوئی فوج نہیں تھی۔ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے دفاع کیا، لیکن چونکہ مشرکوں کی فوج زیادہ تھی اس لیے وہ لوگ بھی جام شہادت نوش کیا اور مسلمانوں کے لیے اس وقت فتح و نصرت شکست سے بدل گئی۔ تو ایسے موقع پر جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت انس بن نضر، حضرت انس کے چچا، فرماتے ہیں اے اللہ، جو کچھ ان مشرکوں نے کیا میں اس سے بیزار ہوں، اور جو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہوا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مشرکین نے جو حرکت کی ہے میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں، اور مسلمانوں سے جو غفلت ہو گئی ہے اور جو خطا اور غلطی لغزش ہو گئی ہے میں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھر یعنی اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے جو غفلت ہو گئی، وہاں پر لغزش ہو گئی ہے، اس کی طرف سے ہی معذرت طلب کی۔ پھر آگے بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا بھائی جان، اے میرے بھائی، تم نے کیا کیا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں لیکن جو کچھ انہوں نے جوہر دکھائے مجھ سے نہ ہو سکا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انس بن نضر سے پوچھے کہ اے بھائی، تم کو جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو ہم مل کر لڑتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں لیکن حضرت انس بن نضر، حضرت انس کے چچا نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جو دشمنوں کی صف میں گھس کر انہوں نے دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا، ایسے جوہر تو میں نہیں دکھا سکا۔ انہوں نے جواں مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر کے جسم مبارک پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زائد زخم پائے گئے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کا جسم اقدس پایا گیا تو جب دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ زخم کے نشانات جسم اقدس پر موجود تھے، تلواروں کے بھی نشانات تھے، تیروں کے بھی تھے اور نیزوں کے بھی زخم پائے گئے۔ ہم کہا کرتے تھے حضرت انس اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب کی جو آیت ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض مقدس ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور بعض انتظار کر رہے ہیں، یعنی بعض کو ابھی موقع نہیں ملا، جنگ میں تو شریک ہوئے ہیں لیکن شہادت کے مرتبے سے سرفراز نہیں ہوئے، ان کو انتظار ہے شہادت کا، اور انہوں نے اپنے قول میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس سے وہ مکر نہیں گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت انس کے چچا کا نام انس بن نضر ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام بھی ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا۔ حدیث نمبر 3340، حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری حدثنا عمرو بن عاصم بن اسحاق بن یحیی بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية فقال الا ابشرك؟ قلت بلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه، هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية الا من هذا الوجه، وانما روي هذا عن موسى بن طلحة عن أبيه۔
حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تم کو خوشخبری نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ضرور۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا طلحہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حدیث معاویہ سے اسی سند سے پہچانتے ہیں، بواسطہ موسیٰ بن طلحہ حضرت طلحہ سے بھی مروی ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بن مقدس اور خوش نصیب افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 3341 حدثنا بکر بن حدثنا یونس بن بکیر عن طلحة بن یحییٰ عن موسیٰ وعیسیٰ ابن طلحة عن ابیہما طلحة ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لأعرابی جاہل سلہ عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے دو فرزند کے نام، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام عیسیٰ تھا۔ یہ دونوں حضرات اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک جاہل بدوی دیہاتی سے کہا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ من قضا نحبہ، اپنی ذمہ داری پوری، جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یہ فمنہم من قضا نحبہ سے کیا مراد ہے، کون سے لوگ مراد ہیں، پوچھو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ہیبت کے پیش نظر خود سوال نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ اور آپ کی شان یہ تھی کہ صحابہ کرام پوچھنے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ روایتوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نظر بھر کر آپ کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، سوائے حضرت ابوبکر اور عمر کے، یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ جب آپ کی مجلس میں موجود ہوتے، بیٹھے ہوئے رہتے تو اس طرح ساکت اور خاموش مؤدب رہتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ادنا سی حرکت سے وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام کوئی دیہاتی بدوی آتا تو اس سے کہتے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں دریافت کرو، کیونکہ جو لوگ دیہاتی بدوی ہوتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے اندر تہذیب اور ادب وغیرہ، یعنی جیسے شہر میں رہنے والے لوگ، شہر کی فضا میں پلنے اور پروان چڑھنے والے لوگ جس طرح مہذب ہوتے ہیں، ایسے دیہاتی لوگ نہیں ہوتے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ایک جاہل بدوی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ فمنہم من قضا نحبہ سے کون مراد ہیں۔ چنانچہ عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا، پھر دریافت کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تب بھی آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ 3 مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں اتنے میں مسجد کے دروازے سے سامنے میں داخل ہوا، اس وقت میں نے سبز کپڑے پہنا ہوا تھا، اس وقت میں سبز کپڑے پہنا ہوا تھا۔ یعنی صحابہ کرام یہ پوچھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا ایک بدوی دیہاتی سے، تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے سے برآمد ہوئے، اس حال میں کیا فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ مجھ پر سبز کپڑے تھے، میں ہرے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرنے والوں کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے، وہ شخص کہاں ہے جس نے پوچھا تھا کہ فمنہم من قضا نحبہ سے کون مراد ہیں؟ تو دیہاتی بدوی نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی منت، اپنی نظر، اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ جو مومنوں میں سے بعض مقدس ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا، انہی میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس بھی ہے۔ حدیث نمبر 3342۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عثمان بن عمر عن یونس بن یزید عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشہ قالت لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدأ بی فقال یا عائشہ انی ذاکر لک امرا فلا علیک الا تستعجلی حتی تستأمری ابویک قالت وقد علم ان ابوایا لم یکونا لیأمرانی بفراقہ قالت ثم قال ان اللہ یقول یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین حتی بلغ للمحسنات منکن اجرا عظیما قلت فی ای ھذا استأمر ابوی فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ وفعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت۔ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی ھذا ایضا عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی ازواج کو اختیار دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آغاز فرمایا اور فرمایا اے عائشہ میں تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں، میں تم سے ایک بات ذکر کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے والدین سے مشورہ کرنے سے پہلے کسی فیصلے کی جلدی نہ کرنا، اس بات کو سننے کے بعد اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور جلد بازی میں کوئی ڈیسیشن اور فیصلہ نہ لینا، اور اس تاخیر میں تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی اگر دیر ہو جائے اپنا جواب دینے میں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجیے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالینا، آؤ میں تم کو امتعکن و اسرحکن، میں تم کو مال و متاع عطا کروں گا، فائدے کی چیز عطا کروں گا، و اسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھے طریقے سے میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، تم کو چھوڑ دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، تمہارا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول ہوں، دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی آرام آسائش مقصود نہ ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت اگر تمہارا ارادہ ہو، تمہارا مقصود ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو اچھا عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے کس بات کا مشورہ کروں؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کیا، مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کے بجائے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں، آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر دیگر ازواج مطہرات میں بھی ان نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بواسطہ زہری اور عروہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اپنے نفقے کا مطالبہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو قناعت کی زندگی ہونی چاہیے اور صبر و تحمل کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہو تم اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، اللہ تعالیٰ فرما دیا حضور سے کہ ازواج مطہرات کو بلاؤ اور ان کو اختیار دو، چاہے تو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اختیار کریں یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کریں۔ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ان کو دنیا کی زیب و زینت دے دو اور ان کو اپنے سے الگ کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آسائش آرام، جس طرح لوگ زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے اچھے خوشحال زندگی، اگر اس طرح کی زندگی چاہتی ہیں ازواج مطہرات تو ان کو دے دیجئے اور ان کا نان نفقہ وغیرہ سب دے کر ان کو چھوڑ دیجئے، اپنے زوجیت سے خارج کر دیجئے ان کو۔ اور اگر وہ مصیبت کی زندگی کو پسند کرتی ہیں، مصیبت پر صبر کر کے رہنا چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں تو پھر ان کو اختیار ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو اس راہ میں فقر و فاقے کا بھی مقابلہ کرنا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور جزا فضا شکوے شکایت کے بجائے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ جس حال میں بھی رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں راضی رہنا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہیں، دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، چاہے تو دنیا کو اختیار کرو یا آخرت کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تخیر کہتے ہیں، اس آیت کو اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی حضور فرمائے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لو پہلے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ والدین سے مشورہ کریں گے تو ظاہر بات ہے والدین تو کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا مشورہ ہرگز نہیں دیں گے، اس لیے حضور ان سے فرمایا کہ پہلے والدین سے مشورہ کرو، اس کے بعد جواب دو۔ تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت ہی پسند ہے، میں اس زندگی پر راضی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جواب سن کر دیگر ازواج مطہرات نے بھی دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دی۔ اس آیت کو آیت تخیر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور ازواج مطہرات کے بھی اس میں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے، اور عام عورتیں اگر نیکی کریں تو ان کو نیکی کا اجر ملے گا، لیکن ازواج مطہرات اگر نیکی کریں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو ہم ان کو دوہرا اجر عطا کریں گے، ڈبل اجر ملے گا۔ اگر کوئی لغزش ہوگی، غلطی ہوگی تو سزا بھی ڈبل ملے گی، لیکن اجر کا معاملہ بھی ڈبل ہے کہ ازواج مطہرات کا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے، نیکی کا اجر بھی ان کو ڈبل ملے گا۔ جی، اور یہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے۔ جی، تو اس آیت کی روشنی میں مفتی صاحب کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ازواج مطہرات حضرت سیدنا طاہرہ ظاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دوہرا اجر کی کوئی آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ؟ دیکھیے، یہ محدثین کا، مفسرین کا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے، حضرت مریم بنت عمران کا ذکر ہے، حضرت آسیہ کا ذکر ہے، مختلف عورتوں کا ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فضیلت حاصل ہے، اس حیثیت سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کی موجودگی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کا سلسلہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی جاری رہا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے بھی انہوں نے اسلام کی مدد کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح ثرید کو تمام کھانوں پر، ثرید ایک قسم کا عرب میں کھانا ہوتا تھا جو پسندیدہ غذا تھی عرب کی، گوشت وغیرہ مختلف چیزوں سے وہ بنائی جاتی تھی، جیسے اب یہاں ہمارے پاس سمجھنے کے لیے بریانی ہے، سمجھے دیگر کھانوں کے مقابلے میں بریانی کو جو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی وہاں پر عرب میں ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے ثرید کو فضیلت ہے دیگر کھانوں پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ علمی اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو امت کی خواتین تک پہنچانے کے اعتبار سے آپ کو شرف اور بزرگی حاصل ہے۔ بہرحال اعتبارات الگ ہیں۔ اب جہاں تک یہ فضیلت دینے کا معاملہ ہے، قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا
کہ دنیا کی تمام خواتین میں سب سے افضل کون ہیں، حضرت خدیجہ یا مریم بنت عمران یا حضرت آسیہ یا حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ، تو ہم کو چاہیے کہ ہم صرف وہی کام کریں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے. جیسے نماز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے اس کی ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ فضیلت کا جو معیار ہے اللہ کے پاس، بزرگی کا جو معیار ہے تقوی و پرہیزگاری ہے. اب کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی لیے ہم کو ایسے سوالات میں یا ایسی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ میں کون افضل ہے، خلفائے راشدین میں کون افضل ہے، کس کا مرتبہ کس سے زیادہ ہے. یہ ان کے مرتبے کو ناپنے اور تولنے والے ہم کون ہوتے ہیں، ہم کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا. صحابہ ہونے کی حیثیت سے نفس صحابیت میں سب برابر ہیں. وہ ایک ایسا درجہ ہے جو کسب سے، کوشش سے، محنت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا. وہ درجہ صرف حاصل ہوتا تھا تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنے کی وجہ سے ایمان کی حالت میں. تو اب وہ درجہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اپنے وقت کا کوئی قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، تو وہ ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایسے صحابی جو صرف اسلام قبول کیے اور شہید ہو گئے، عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، ایک نماز بھی وہ ادا نہیں کر سکے، لیکن ان کا مرتبہ اپنے وقت کے قطب اور غوث سے بھی بہت بڑا ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں جو ہے وہ جو آیات مبارکہ جو نازل ہوئی کہ تم لوگوں کو جو ہے دوہرا اجر عطا کیا جائے گا، حضور کے جو بیویاں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے، یہ بشارت دی ہے کہ تم کو دوہرا اجر دیا جائے گا اگر تم کوئی نیکی، بھلائی، خیر، اچھائی کا کوئی کام کرتی ہو. اگر کوئی برائی کا کوئی کام سرزد ہو جائے تو گناہ بھی ڈبل ہوگا. تو کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت وصال فرما چکی تھی، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ پردہ فرما چکی تھی، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو کیا اب اس آیت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی جو بشارت دی گئی ہے، تو کیا اس بشارت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس میں آ جائیں گی؟ یہ اگر ان کے وصال سے پہلے، ان کے وصال کے بعد اگر نازل ہوئی ہے، اور یہ جو تعلق ہوتا ہے احکام کا انسان کے زندہ رہنے تک ہوتا ہے. انسان کے انتقال کے بعد کوئی حکم اگر بدل جائے، جیسے صحابہ کرام ابتدا میں شراب چونکہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی، تو اب جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے وہ ساتھی جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے تھے تو کیا ان سے مواخذہ ہوگا؟ تو اس وقت حرام ہی قرار نہیں دی گئی تھی تو مواخذہ کیوں ہوگا، پکڑ کیوں ہوگی؟ ایسے ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے کہ ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ غلط تھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اس وقت وہ حکم تھا. اب چونکہ حکم بدل گیا ہے لیکن وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ان سے مواخذہ، گرفت اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی. جب انسان زندہ ہے تو اس وقت اس کے ساتھ حکم لاگو ہوگا. ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہوا تو کیا اسے پوچھا جائے گا؟ اس نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. مکلف ہونا، زندہ رہنا شرط ہے اس کے لیے. تو ایسے ہی اب ازواج مطہرات کی جو خصوصیتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. پہلے فضیلت بتا دیا کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اسلام کی مدد کی ہے، دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کرنے میں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، مالی تعاون کیا ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جان اور مال جنہوں نے قربان کی ہے، تو وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اللہ کی راہ میں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ابتدائی اسلام میں غربت بھی تھی اور مشکل حالات سے گزرنا تھا، سخت ترین آزمائشیں ہوتی تھی. کوئی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب
اس کے تمام دشمن، اس کے رشتہ دار اس کی جان کے درپے ہو جاتے تھے، اس کو قتل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے اور مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، پہلے کی جیسے مسائل نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نفس صحابیت میں سب شریک ہیں، یہ مراتب میں فرق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اب بعض انبیاء کو درجوں میں فرق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کمال اور مخلوق کا نقص معلوم ہو، یعنی مخلوق کی کمی، مخلوق کے اندر نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ اس نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، کتابوں میں بعض کتابوں کو بعض کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی، فرشتوں میں بعض فرشتوں کو بعض فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت کا یہ جو معیار ہے اور فضیلت کی یہ جو بنیاد ہے یہ ہر جگہ ملے گی۔ دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، مہینوں میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، انبیاء میں تمام انبیاء میں سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء پر آپ کو فضیلت حاصل ہے، شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو فضیلت حاصل ہے، پہاڑوں میں احد پہاڑ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے، ہر چیز میں آپ کو فضیلت ملے گی۔ اب رہا مسئلہ دوہرے اجر کا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہر مصیبت میں، بلکہ جب ابتدائی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، ہمت آپ کی ڈھارس بندھائی اور اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، چچیرے بھائی کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ عمدہ صفات کے مالک ہیں، ایک مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور جو محتاج اور تنگ دست ہے اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ساتھ دیتے ہیں۔ ان عمدہ خصلتوں کے آپ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کا اکثر ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر گھر میں بکری ذبح کی جاتی یا گوشت ہوتا، کوئی تحفہ ہوتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان کی سہیلیاں ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال ان کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث نمبر 3337۔ اسی لیے جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ غم کی گھڑی میں ساتھ دینے والے دونوں بھی اس وقت رخصت ہو چکے تھے۔ حدیث نمبر 3337۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا سعید الحرانی حدثنا زہیر حدثنا قابوس بن ابی ظبیان ان اباہ حدثہ قال قلنا لابن عباس ارأیت قول اللہ عز وجل۔ 37 ہے، 40 کے اوپر ہے۔ ہاں 40 کی ایک۔ حدیث نمبر 3343۔ حدیث نمبر 3343۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا محمد بن سلیمان الاصبہانی ان یحیی بن عبید ان عطاء بن ابی رباح ان عمر بن ابی سلمۃ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت هذه الآیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمۃ فدعا فاطمۃ وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظهره فجل له بکساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا قالت ام سلمۃ وانا معهم یا نبی اللہ قالت انت على مکانک وانت على خیر۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث عطاء عن عمر بن ابی سلمۃ۔ پروردہ رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش جو تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب خوب پاک کر دے اے اہل بیت۔ اب اہل بیت سے کیا مراد ہے اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ تم کو خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے، گندگی کو تم سے بالکل دور رکھنا چاہتا ہے اے اہل بیت، تو حضرت
یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خانہ اقدس میں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم کو بلا کر چادر مبارک اڑھا دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ پر بھی آپ نے چادر اڑا دی. پھر عرض کیا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور رکھ اور انہیں خوب خوب پاک کر دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ بھی چادر مبارک میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو اور تم بھی بھلائی پر ہو، تمہارا بھی مقام و مرتبہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار سے مراد یہ مقدس ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل بیت اطہار کے فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ فرمایا. اب اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہے، چونکہ چیپٹر اور موضوع انہی کا چل رہا ہے، انہی سے خطاب ہے اوپر سے، اسی کے تسلسل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہذا وہاں پر اہل بیت اطہار نہیں بلکہ ازواج مطہرات مراد ہیں. بہرحال یہ مفسرین کا اختلاف ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد مبارک یعنی حضرت فاطمہ اور امام حسن، امام حسین مراد ہیں، اور حضرت علی اہل بیت اطہار سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرما دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لانا چاہ رہی تھی چادر میں، لیکن آپ نے روک دیے. ہاں روک کر فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہیں، تمہارا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، تم بھی بھلائی پر ہو. یہ اہل بیت اطہار سے مراد یہ لوگ ہیں، یہ مقدس ہستیاں ہیں. یعنی اس کی اور وضاحت ہو گئی، وضاحت بھی ہو گئی جی. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت اطہار مراد ہے، وہ کیسے؟ اس لیے کہ عنکم آیا، عنکم یہ ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، اسی لیے یہاں پر اہل بیت اطہار مراد ہے کہ حضرت علی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین. ضمیر مذکر کی لائی گئی. اگر ازواج مطہرات مراد ہوتی تو عنکم کے بجائے عنہن آتا تھا. یہ بھی ایک استدلال ہے. بہرحال بہت ساری روایتیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے اور ان کو خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے. تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جو زبان کھولتے ہیں اور بدگوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یزید کے خلاف نکلے، ان کو ضرورت نہیں تھی نکلنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سلطنت کے خواہش مند تھے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر فرما دیا کہ امام حسین، امام حسن اور یہ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ خوب خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، دنیا کی گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے. تو یہ حکومت بھی ایک گندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اگر ایسا کہتا ہے تو وہ بدبخت ہے اور گمراہ ہے. بہرحال اس آیت مبارکہ سے اہل بیت اطہار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی طمع سے، دنیا کی طرف میلان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں. دیگر احادیث میں بھی مناقب کا خود ایک مستقل باب آگے آ رہا ہے جس میں اہل بیت اطہار کے فضائل، ہر ایک کے الگ الگ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. اور خاص طور پہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ہے غایۃ الاجازہ فی مناقب القبر، اہل بیت کے متعلق. الحمدللہ جامعہ ملیہ حیدرآباد کے زیر اہتمام اس کتاب کی مکمل ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیا جا چکا ہے. جی الحمدللہ اپلوڈ بھی ہو چکی ہے. جی استفادہ کرنا چاہیے لوگوں کو، کیونکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی تعظیم، عظمت صحابہ، ہر دو کو لے کر چلنے والے ہی اہل سنت و جماعت ہیں. اسی لیے امام رازی اپنے وقت کے تمام علوم میں ماہر، فلسفی بھی تھے، متکلم بھی تھے، محدث اور مفسر بھی تھے. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
جو ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا تو وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال اہل سنت و جماعت بھی الحمدللہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کی روشنی میں سفر کیا کرتے تھے، اس سے اندازہ کرتے تھے سفر کی مسافت کا اور اس مقام کا۔ تو ایسے ہی اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ کے ستاروں کی روشنی میں منزل مقصود کا سفر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ آمین۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے وہ گمراہ ہو گئے، اسی لیے دونوں کو لے کر چلنا ہے، دونوں کے فضائل ہیں، دونوں کے مناقب ہیں، چاہے اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، سب کی تعظیم، سب کا احترام، سب کے فضائل بیان کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ کسی ایک کی طرف بھی میلان اگر ہو جائے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم اور حق یہی ہے کہ دونوں سے محبت کی جائے، دونوں کی تعظیم کی جائے، دونوں کا احترام کیا جائے، اور دونوں کے فضائل بھی بیان کیے جائیں۔ حدیث نمبر 3344۔ مفتی صاحب جیسا کہ وہ جو اہل بیت اطہار کے متعلق جو قرآن شریف کی جو آیت نازل ہوئی ہے جی، تو وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین اور آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے علاوہ ازواج مطہرات تو خیر وہ تو اہل بیت میں پہلے سے ہی داخل ہیں۔ جی، اہل بیت کی بھی قسمیں بیان کی کہ اہل بیت نسب ہے، ایک اہل بیت ولادت۔ بہرحال نسبی اعتبار سے ہیں، ایک سببی اعتبار سے ہیں، ایک گھریلو اعتبار سے ہیں، گھر میں رہنے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب وضاحت فرما دی، یہ آیت نازل ہوئی تو ان حضرات کو بلا کر آپ نے چادر اڑھا دی، چادر ان حضرات کے سروں پر آپ نے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو خوب خوب پاک فرما دے۔ حدیث نمبر 3344۔ حدثنا عبد بن محمد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علی بن زید عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 اشهر اذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه انما نعرفه من حديث حماد بن سلمة وفي الباب عن ابي الحمراء ومعقل بن يسار وام سلمة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے تک یہ طریقہ رہا کہ فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے فرماتے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت، اور تم کو خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو حمرا، معقل بن یسار اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ اس حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت سے مراد آیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی ذوات مقدسہ ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک فجر کی نماز کے وقت جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرتے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے اور یہ آیت پڑھتے تھے اس وقت کہ اہل بیت سے مراد آپ لوگوں کی ذات ہے، لہذا اس کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3336 سے آج کی نشست کا آغاز کیے تھے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3344 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی قدر پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو اس ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ جو ان دنوں مسائل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسائل کے بھنور سے نکالے، اور جامعہ انواریہ کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ
ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور جو اس کے روح رواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور اولاد کو دین و دنیا کی تمام سعادتوں سے بہرور فرمائے آمین۔ اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے آمین۔ اور تمام کے مسائل حل فرمائے اور جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔